ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں گے ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکھٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں, ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں. والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں, اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں, بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا. بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکیں. انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے, تو میں نے کہا ہے نا, ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الترغیب الترہیب میں حدیث موجود ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو, تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا, وہ فرما برداروں میں آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے, دعائے مغفرت کرے. اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا, ابھی اس مقام پر آ جائے, ابھی کچھ سوچ لے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی, رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. روز استغفار کرے. ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں, ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا, والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں, ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولی والدی, کہو گے نا ہر نماز میں, تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو. اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا, پھر آپ نے رکوع کیا, پھر آپ نے سجدہ کیا, پھر آپ اتحیات میں بیٹھے, پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بنا, پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی, پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے, اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو, ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ٹھنڈی چھاؤں, میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے, اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا, تو کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو, تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا, اللہ اکبر, دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا, توجہ ہے میری بات پر, جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے, علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا, کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا, یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں, تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی, اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو, اماں تم سے کتنا پیار کرتی.
बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं। अब बेटी कहती है अम्मा जी दो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामन से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा शहरी के वक्त हल्का सा रोता है, सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ तेरी माँ झूठी थी। उसने कहा अब्बा बड़ी। कहा किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना कभी, आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा। बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तुम माँ के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा, लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रटी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, तो सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना
رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا، سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اما تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اما 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر۔ اما 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اما کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اما کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں۔ پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ سمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ اب یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا،
الحمدللہ بڑا فضل ہے. میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اما کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا, اما دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی پئی نہ کھی اما پیر کٹے نہ رضائی چ تیرے گھٹ چھڑا, تے اما کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حلوا انڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اما کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے, الا گھٹیا کوئی نہیں سویا بھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بیٹھ. میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ, کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر, نیچے آ جا, 2 بج گئے, وہ شوگر کی مریض ہے, آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی, تو دروازہ کھول دے, اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا, تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا, کوئی تجھے ملے گا, کوئی ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں, ان کی زندگی میں نہیں جا پایا, کہتے ہم نے نہیں جانا, گھر میں رہنا ہے. اس کیف کو سمجھ لے, اس دولت کے قریب ہو جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں, میں ان کی خدمت کرتا تھا. باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی, یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے, خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا, تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی. یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا. ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں, تو ایک شخص آ گیا. اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے, بیمار رہتی ہے, مریضہ ہے, مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے, آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں, ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی. حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو, وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے, وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی. سن لیں اور یاد رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں, وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا. حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے, پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا حضور کس طرح. تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا, لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. کیا جواب ہے. حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کہا حضور کس طرح. فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے, اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے, تو پردے کی دعائیں. سنے عزیزو, کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے, قیامت میں سزا دے گا.
اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو تانوں کی پتا ہوئے اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ضبط کرنے کو دل کرتا ہے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بات ہے کرنے والی. ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے. اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا, دنیا میں صحابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں. سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے. پیچھے رہے. محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر, تیرا نبی تجھ سے راضی ہے. اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا, حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے. اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں, اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے, میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اماں فلانے کے ساتھ. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر, نوکری کو پہلے کر, فرائض کا ادائیگی پہلے کر. تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے, اس کام کو پہلے سر انجام دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے؟ بول کے بتائیں. جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے, آ سکے, اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے, اس پر حج کرنا فرض ہے. پتہ ہے آپ کو اس پہ حج کرنا؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے, شادی کروں گا پھر جاؤں گا. یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟